बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज की वीडियो में वो बात करेंगे कि अगर आपके जोड़ों में से ग्रीस कम है तो कौन सी वर्जिश आपको करनी चाहिए और कौन सी वर्जिश आपको नहीं करनी चाहिए। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि हमारी गलत वर्जिश करने की वजह से ही ये जो हड्डियों के बीच में इस तरह के नोकदार पॉइंट्स हमें नज़र आते हैं, नुकीले पॉइंट नज़र आते हैं, ये हमारे गलत वर्जिश करने की वजह से भी हो सकते हैं। तो फिर कौन सी ऐसी वर्जिश है जो कि आपको करनी चाहिए अगर आपके घुटनों के बीच में से ग्रीस कम है, आपके घुटनों में दर्दें होती हैं, घुटनों में से टक टक की आवाज़ें आती हैं, तो फिर इस तरह की वर्जिश कौन सी है जो कि हम करें तो हमें फ़ायदा होगा, उल्टा नुकसान नहीं होगा। जब भी कभी भी घुटनों के बीच में से दर्दें शुरू होती हैं, घुटनों में जब ग्रीस कम होती है, तो ये हमें पता कैसे चलता है? हमें पता चलता है जब हम अपना एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे नॉर्मली इस तरह का होना चाहिए, जब हम अपना एक्सरे करवाते हैं पता चलता है कि वो या एक साइड से जुड़ गई है हड्डी या दोनों साइडों से जुड़ गई है, यानी कि हड्डियों के बीच का गैप जो खला जो है वो ख़त्म हो चुका है और ये हड्डियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये जब ये जुड़ी हुई होती है ना, तब ये नुकसान ये होता है कि जैसे मैं मूवमेंट करनी है, अपनी टांग को सीधा करना है, इकट्ठा करना है, ऊपर वाली हड्डी नीचे वाली हड्डी एक दूसरे के साथ रगड़ना शुरू हो जाती है। वजह क्योंकि बीच की जो रबड़ है, जो स्पोर्ट है, जो ग्रीस है, जो कार्टिलेज है, वो तो डैमेज होना शुरू हो गई है, वो तो ख़राब होना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से हड्डियाँ आपस में जब जुड़ जाती हैं तो फिर जब मैं अपने घुटनों के ऊपर ऐसी कोई मूवमेंट करता हूँ ना, तो हड्डियाँ आपस में रगड़ती हैं। और मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा कि किस तरह से आप यही वर्जिशें कर रहे होते हैं, आप खुद ही ख़राब कर रहे होते हैं, लेकिन आपने इसको ठीक करना है। अच्छा, अब जब ये मसला हो जाए ना, जब हम अपने एक्सरे करवाते हैं, इसका ना परमानेंट हल, जब हम आखिरी जो हल आपको हर डॉक्टर टीके, इंजेक्शन, दवाइयाँ, ये वो सब कुछ करने के बाद लास्ट में ये कह रहे होते हैं कि आप अपना नया घुटना डलवाएं, लेकिन ये स्टेज 4 के बाद आता होता है। और जो नया घुटना होता है ना, उसमें मेन मकसद क्या होता है कि इस तरह से नया घुटना डाल दिया जाता है। क्या मकसद क्या है? कि यहाँ पे खला क्रिएट किया जा सके। ठीक है। मेन क्या मकसद आ गया कि घुटनों के बीच में, जोड़ों के बीच में खला लेके आना है। अब आपने जो वर्जिश करनी है, आपने जो रूटीन रखनी है, आपने कुछ भी करना है, वो काम करना है जो कि घुटने नए डलवाने के बाद आपके घुटनों में हुआ है। क्या हुआ है कि घुटनों के बीच में खला आया है। कैसे? ये देखें, ऐसे थे घुटने, ऐसे कर दिए नया जोड़ डालने के बाद, अब हम अपने घुटनों में ना खला ले आए। लाइक ये था और ये कर लिया, इसे हम ट्रैक्शन कहते हैं। अच्छा, दोनों हड्डियों के बीच में यहाँ पे आपको खला नजर आ रहा है? नहीं है खला, ये तो जुड़ गई है आपस में, है ना। क्यों? बीच की ग्रीस जो खराब हो गई है ना, ग्रीस खराब हो गई, अब ये जुड़ गई हैं। जब ये जुड़ गई हैं, अब जब ये हिलेंगी तो इसमें हड्डियां रगड़ेंगी और नोकदार हो जाएंगे पॉइंट्स। हमने क्या करना है? हमने ये करना है, हमने इसमें ट्रैक्शन लेके आनी है। ट्रैक्शन मतलब क्या है? खला लेके आना है। अच्छा, अब ना खला लाने के ना बड़े सारे तरीके होते हैं। अब यही वर्जिश है, खला लेके आना है, यही वर्जिश। अब इसको अच्छे से समझिएगा आप किस तरह से होगी। इसको ना खला लेके आने के बहुत सारे तरीके हैं। जो सबसे बेहतरीन है ना, जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, वो तो ये है कि आप अपने किसी भी एरिया के अंदर देखें, आपके घर के नज़दीक अगर कोई थेरेपी सेंटर है ना, अपने थेरेपिस्ट के पास जाएं, उन्हें कहें कि मुझे ना मेरे नी जॉइंट के ऊपर ट्रैक्शन अप्लाई करें, ट्रैक्शन या मोबिलाइजेशन वगैरह अप्लाई करें, ताकि हमारे घुटनों के बीच में एक तो खला आए। जब खला आएगा ना, यहाँ पे ग्रीस भी बनेगी, यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड भी बनेगा। जब हड्डियां ही आपस में जुड़ी होंगी तो बीच में पानी, आप जुड़ी हुई हड्डी के बीच में टीका लगवा लें, उससे क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक तो ये है कि आप किसी थेरेपिस्ट से करा लें, उन्हें पता होता है कि किस एंगल पे कितना करना है। किसी को घुटना सूजा हुआ है तो कैसे करना है, बहुत बड़ा घुटना है तो करेंगे, लीन है, पतला सा घुटना है तो फिर कैसे करेंगे, उन्हें बहुत कुछ पता होता है। नंबर 2, डिफरेंट है इस तरह के मशीनें या इक्विपमेंट जो वो क्लिनिक के ऊपर सेट किए होते हैं, जिसके अंदर आपके घुटने को लगा के फिर छोड़ दिया जाता है। 5 मिनट आप ऐसे लेटे रहेंगे। इससे क्या होगा? नीचे वाली हड्डी नीचे की तरफ आ जाएगी, ऊपर वाली हड्डी ऊपर की तरफ आ जाएगी। ये नहीं है कि हड्डियां निकल जाएंगी, समझने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल हल्का सा, थोड़ा सा हमने खला लेके आना होता है। ये हम वेट उस पर डिसाइड करते हैं कि जिस बंदे को भी घुटने की ग्रीस का मसला है, तो पट्ठों में कितनी ताकत है, वो कितना वजन जो बर्दाश्त कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरा तो ये तरीका हो गया। पहला क्या होगा? हम थेरेपिस्ट से करा लेंगे। दूसरा क्या होगा? मशीन से करा लेंगे। अब तीसरा जो है ना, वो ये है कि घर में कैसे करें। यार घर में बताओ ना, आसान सा तरीका बताओ। वो ये है, अब ये बंदा बैठा है, टांगें लटकाई हुई हैं इसने, लेकिन अपने टखनों के साथ ना इसने वजन बांधा हुआ है। जब इसने वजन बांधा हुआ है, अगर फर्ज करें यहाँ पे 2 किलो का वजन बांधा हुआ है, ठीक है, 2 किलो बिल्कुल मुनासिब वजन है, ये आप लोग भी बांध सकते हैं, लेकिन समझें पहले। अच्छा, मैंने अगर 2 किलो का यहाँ पे वजन बांधा हुआ है, अब क्या होगा? अब ये वाली हड्डी नीचे की तरफ आ जाएगी, ये वाली हड्डी वहीं पे फिक्स है। अब क्या होगा? इसके बीच में खला होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली खला होगा ना। एक तो आपने इस पोजीशन में बैठना है, बस सिर्फ और सिर्फ अपने टांग के साथ ना वजन बांध के इस पोजीशन में आपने बैठना है 5 से 10 मिनट के लिए। अगर ये बहुत ज़्यादा लग रहा है 2 से 3 मिनट के लिए बैठ जाए, लेकिन स्टार्ट करें, शुरू करें। अच्छा, हम क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, मैंने देखा है अक्सर लोगों को कि डॉक्टर ने कहा ये वाली वर्जिश करनी है,
اور یہ اس طرح بیٹھ کے ٹانگ کو اوپر لے کے جانا ہے، پاؤں کو اوپر کی طرف لے کے جانا ہے۔ آپ جب اس طرح کی ورزش کرتے ہوتے ہیں نا، یہ آپ اپنے گھٹنے کو خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ جب آپ اس طرح سے بیٹھ کے اپنی ٹانگ کو اوپر کی طرف لے کے جائیں گے تو آپ کی ہڈیاں آلریڈی آپس میں جڑی ہوئی ہیں، فل ضروری نہیں فل جڑی ہوئی، ایک سائیڈ سے جڑی ہوئی، دوسری سائیڈ سے ڈیپینڈنگ ان کا وہ گریڈ 1 ہے، گریڈ 2 ہے، گریڈ 4 ہے، گھٹنے کتنے جڑ گئے ہیں۔ تو جتنا زیادہ یہ جڑے ہوئے ہوں گے، اب آپ جب بیٹھ کے یہ والی ورزش کریں گے، اپنی ٹانگ کو اوپر کی طرف اٹھائیں گے تو آپ کی ہڈیاں آپس میں رگڑیں گی، جس کا آپ کو نقصان ہوگا الٹا فائدہ ہونے کی بجائے۔ اور میں نے بہت سارے مریض ایسے دیکھے ہیں جو کہ یہ والی ورزش کرتے ہیں، اور ایون میں نے یہ بھی ان سے سنا ہے کہ ڈاکٹر نے کہا تھا جی یہ والی ورزش کرنی ہے، لیکن اس کو نا اچھے سے سمجھ لیں، اس کے بعد آپ کی مرضی ہے، آپ جو مرضی کرتے رہیں۔ میرا مقصد صرف آپ کو سمجھانا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کو لگے نا کہ ہاں اچھا یہ طریقہ ہونا چاہیے، دنیا بھر کے اندر یہی چیزیں فالو کی جاتی ہیں آرتھرائٹس کو ٹھیک کرنے کے لیے، لیکن ہمارے تو یہاں پہ ٹیکے، دوائیاں، PRP اور ہائلورونک ایسڈ کے انجیکشن، اسٹیرائڈ کے انجیکشن، یہ سب کچھ نا آپ کو فائدہ دیتے ہیں، بٹ وقتی طور پہ، پرماننٹ سولوشن نہیں ہے۔ اگر پرماننٹ سولوشن ہوتا نا، کوئی بندہ کہے کہ PRP سے تو بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں گھٹنے، بھائی اگر PRP سے ٹھیک ہونا ہوتا یا پلازما انجیکشن سے بالکل ٹھیک ہونا ہوتا، پھر نا یہ والی سرجری ختم ہو جانی چاہیے دنیا کے اندر، یہ سرجری ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ پھر تو جو ہمارے وہ جو انجیکشن ہے نا، انہیں کی مدد سے ہی ہمارا سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو پھر تو یہ تو سرجری تو اینڈ ہو جانی چاہیے۔ ہاں ان کا فائدہ ہوتا ہے، بٹ وقتی فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب اسے سمجھیں کہ اگر میں یہ والی ورزش کروں گا، کوئی یہاں پہ وزن نہیں باندھا ہوا، اور میں نے موومنٹ کی تو میری ہڈیاں آپس میں رگڑیں گی، یہ خراب ہو جائیں گے گھٹنے۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے، یہ جو امپورٹنٹ چیز ہے، ایک تو ہم نے اس طرح کی پوزیشن بنانی، 5 سے 10 منٹ کے لیے آپ نے لازمی بنانی ہے، 2 کلو کے دونوں وزن باندھ لیں دونوں طرف۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے نا یہ وزن باندھ کے سیم وہی ورزش کرنی جو آپ کو ڈاکٹر نے کہی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اب کیا کر رہے ہیں اب ہم نے نا، میرے ٹخنوں کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ وزن بندھا ہوا ہے، یہاں پہ 2 کلو کے یہاں پہ وزن باندھے ہوئے ہیں۔ جب میں نے وزن باندھ لیا تو کیا ہوگا، میرے گھٹنوں کے بیچ میں خلا آ جائے گا۔ جب یہ خلا آ جائے گا نا، اب میرا جب گھٹنا موو کرے گا نا، اب یہ رگڑ کے موو نہیں کرے گا، اب اس کے اندر گیپ آ گیا۔ اب جب گیپ آ گیا نا، تو پراپرلی آپ کی وہ موومنٹ ہوگی جو آپ بھی چاہ رہے ہیں، اور جو آپ کے ڈاکٹر بھی چاہ رہے ہیں، کہ آپ کے پٹھے یہاں کے سٹرونگ ہونے چاہیے، پٹھے مضبوط ہونے چاہیے۔ پٹھوں گھٹنوں کے اوپر نیچے والے جو پٹھے ہیں، ان کی مضبوطی کی یہ ورزش ہے۔ لیکن اگر آپ وزن باندھے بغیر اگر یہ کر رہے ہیں، تو پھر آپ جو ہے نا الٹا اپنے گھٹنوں کو خراب کر رہے ہیں۔ یہاں پہ کتنا وزن باندھنا ہے، 2 کلو میں ریکمینڈ کروں گا۔ بڑے سارے لوگ ایسے ہیں جو 3 سے 4 کلو بھی باندھتے ہیں۔ مقصد کیا، ایک تو گیپ لے کے آنا، پھر اتنا وزن نہیں باندھنا ہے کہ آپ کی ٹانگ اٹھے ہی نہ، لیکن 2 کلو ادھر 2 کلو ادھر۔ یہ آپ میں سے سارے جو یوز کر سکتے ہیں جن کو آرتھرائٹس کا مسئلہ ہے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اچھا، اب سوال آتا ہے کہ اس ورزش کو کرنا کتنی دفعہ ہے۔ جب آپ نے 2 کلو کے وزن باندھے ہوئے نا، آپ نے اپنی ٹانگ کو ایسے اٹھانا ہے، کچھ دیر روکنا ہے، جیسے میں نے روکا ہوا ہے، اس کو تقریباً 5 سیکنڈ 6 سیکنڈ کے لیے روکنا ہے، 10 سے 20 دفعہ کرنا ہے۔ صبح جب آپ نے کیا 10 سے 20 دفعہ کیا، شام کو جب آپ نے کیا 25 دفعہ کیا۔ لیکن اگر کسی کے گھٹنوں میں بہت زیادہ دردیں ہوں، تو پھر آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ پہلی دفعہ میں صرف 2-3 دفعہ کر لیں، 3-4 گھنٹے کے بعد آپ 4 دفعہ کر لیں۔ اس طرح آہستہ آہستہ بڑھاتے ہوئے آپ نے دن میں 50 دفعہ کرنا ہے یہ، لیکن وزن باندھ کے کرنا ہے۔ بٹ کرنا ہے کس طرح سے، گریجولی کرنا ہے۔ یہ نہ کہ پہلے دن ہی آپ 50 دفعہ کر رہے ہیں تو اگلے دن اتنی زیادہ کھلیاں ہو، اکڑاؤ ہو، سورنس ہو کہ چلا ہی نہ جائے۔ بالکل اعتدال کے ساتھ آرام سے کرنا ہے۔ اچھا، اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، یا تو گھر میں کوئی وزن وغیرہ باندھ کے اس کے ساتھ باندھ لیں، یا پھر ایگزیکٹ 2 کلو کے اگر آپ کو نا وزن چاہیے نا، تو پھر اس طرح کے وزن ہوتے ہیں یہ، اور آپ اس نمبر پہ، ہمارے واٹس ایپ نمبر کے اوپر رابطہ کر کے، یہ 2 کلو کے جو وزن ہے، ٹوٹل 4 کلو، یہ آپ آرڈر کر سکتے ہیں، آپ کو گھر میں بھی ریسیو ہو جائیں گے، جن کو آپ اس طرح کے سٹریپ لگے ہوتے ہیں، اور آپ اپنے ٹانگ کے ساتھ جیسے میں نے باندھے ہوئے ہیں، تو اس طرح کے آپ وزن بھی خرید سکتے ہیں۔ باقی نہیں تو گھر کے اندر ہی کوئی وزن وغیرہ بنا لیں اور وہ اپنی ٹانگوں کے ساتھ باندھ لیں، بٹ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک آرگنائز وے کے اندر ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ایکسرسائز ہے، اگر آپ لوگ یہ والی ورزش کریں گے نا، آپ کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا جن کو گھٹنوں کی گریس کا مسئلہ ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ورزش صرف یہی ہے، ورزشیں اور بھی بہت ساری ہیں، کہ ایک بال رکھنی ہے، اپنی ٹانگ کے نیچے دبا کے رکھنا ہے۔ اس پہ میں آلریڈی بہت ساری ویڈیوز بنا چکا ہوں، آپ نے وہ میرے چینل کے اوپر دیکھ لینی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے کھانے ٹھیک کریں، اپنے کھانوں کے اندر آپ نے کولیجن ایڈ کرنا ہے، جیسے ہڈیوں کا شوربا ہوتا ہے، یا پھر بون برو جسے ہم کہتے ہیں، وائٹامن سی ہونا چاہیے، پروٹین ہونا چاہیے، اس کے علاوہ میگنیشیم یعنی کدو کے بیج ہونے چاہیے، اومیگا 3 ہونا چاہیے، جو کہ آپ کو مچھلی میں سے ملتا ہے، آپ کو جو سورج مکھی کے بیج ہیں ان میں سے ملتا ہے۔ تو اگر میری بتائی ہوئی ورزش کے اوپر آپ فالو کریں گے نا، آپ دیکھیں گے ایک تو یہ جو گھٹنوں کے اندر خلا ہے نا، وہ ہم کریٹ کر لیں گے، جو کہ ہم کریٹ کرتے ہیں نیا آپریٹ کروانے کے بعد، نئے گھٹنے ڈلوانے کے بعد۔
سو ایک تو آپ نے اس طرح سے خلا جو ہے یہاں پہ کریٹ کرنا ہے، اور وہ ہوگا جب آپ اینکل ویٹ باندھ کے ورزش کریں گے۔ سو آپ اگر یہ چیزیں فالو کرتے ہیں آپ کو فائدہ ہوگا۔ باقی ڈائٹ ایکسرسائز کے لیے آلریڈی بڑی ڈیٹیل میں ویڈیوز موجود ہیں میرے چینل کے اوپر، وہ لازمی دیکھیے گا۔ اس چینل پہ نئے، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کوئی بھی سوال ہے تو نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ملتان سے تو آپ میرے کلینک پہ وزٹ کر سکتے ہیں، جہاں پہ آرتھرائٹس کا، گھٹنوں کی گریس کا مسئلہ جو میں نے آپ کو ورزشوں میں شروع میں بتا رہا تھا نا، ٹریکشن دیتے ہیں، ڈیفوموبلائزیشن دیتے ہیں، کچھ مشینیں وغیرہ اپلائی کرتے ہیں، وہ ہم لوگ کلینک کے اوپر کرتے ہوتے ہیں۔ باقی جتنا میکسیمم ہو سکتا ہے نا، وہ میں آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں ویڈیوز کے تھرو، کہ ایسے لوگ جو گاؤں میں رہتے ہیں، دور رہتے ہیں، جو ہمارے کلینک پہ نہیں آ سکتے ہیں، تو ایٹ لیسٹ ان کو کچھ نہ کچھ اویئرنیس ہو جائے، وہ خواہ میں ٹیکے، دوائیاں، انجیکشن، ان چکروں میں نہ پڑے رہیں۔ اور جو درد والی گولیاں ہوتی ہیں، یہ آپ کو اچھا وقتی طور پہ یہ ساری چیزیں فائدہ دیتی ہیں۔ کوئی بھی اگر ڈاکٹر بھی آپ کو کہے نا کہ فلاں انجیکشن لگوائیں آپ کے مسئلے ہی سارے حل ہو جائیں گے، یہ بالکل جھوٹ ہوتا ہے، اس طرح کا کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ہے کہ وقتی طور پہ فرق پڑتا ہے۔ کچھ پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو 2 مہینے کے لیے فرق پڑ جاتا ہے، کچھ کو 6 مہینے کے لیے فرق پڑ جاتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہے مسئلہ۔ اور جہاں تک بات ہے نا گھٹنوں کی گریس کم ہونے کی بات ہے، یہ میری بھی کم ہونی ہے، یہ سب کی کم ہونی ہے۔ ایجنگ اسی کو کہتے ہیں، عمر جو ہے نا، جس طرح سے ہماری عمر زیادہ ہو رہی ہے، ہمارے گھٹنے گھستے جاتے ہیں، ہماری جسم کے باقی حصے بھی، اسی کو تو ایجنگ کہتے ہیں۔ لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو سلو ڈاؤن کرنا ہے، کہ ہم اگر سٹیج 1 میں ہیں تو سٹیج 2 پہ لیٹ پہنچے، سٹیج 2 پہ ہیں تو 3 پہ بہت لیٹ پہنچے۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے ہم غلط ورزشیں کر کے سٹیج 1 سے سٹیج 4 کے اندر فوراً سے پہنچ جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جن کو گھٹنوں کی گریس کا مسئلہ ہو، انہیں بہت زیادہ واک بھی نہیں کرنی چاہیے، انہیں سائیکلنگ کرنی چاہیے۔ آلریڈی اس ٹاپک پہ میں ویڈیو بنا چکا ہوں، یہ آپ چینل پہ سرچ کیجئے گا، میں نے پوری کی پوری پلے لسٹ بنائی ہوئی ہے جو کہ نی جوائنٹ کے بارے میں ہے، تو آپ اس کو کلک کر کے وہ دیکھیے گا۔